بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر عصمت زہرا زیدی آپ سے مخاطب۔ جیسا کہ ہم شہید دستغیب کی کتاب دارالآخرہ کے دروس کو ایک ایک کر کے پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم شروع کریں گے درس نمبر 7 پر، اور جس میں آپ گفتگو کر رہے ہیں رحمت رحمانیہ کے اوپر۔ تو جس طرح سے درس شروع ہوتا ہے ہمیشہ چند لائنیں ہیں جس میں ہم پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ایک ایک ہیڈنگ پڑھتے چلے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ پھر رحمت رحمانیہ کے سلسلے میں کیونکہ بات چل رہی ہے اور ہیڈنگز اسی سے ریلیٹڈ ہیں، تو پہلا ٹاپک ہے حیوانات دنیا میں ہی خوش ہیں۔ بعض رحمت رحمانیہ کے مسئلے میں سوال کرتے ہیں، کیا خدا قادر نہیں ہے کہ مجھے بیشتر آسائش اور آرام میں رکھے، جیسے اکثر حیوانات انسان سے بہتر ہیں اور جتنی ان کی عمر ہوتی ہے 6 ماہ سے 1000 سال کی زندگی میں مرض میں مبتلا نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو بہت کم، اور دواؤں کا استعمال بھی کرتے ہیں جو ان کو بطور الہام بتایا گیا ہے، اور جڑی بوٹیوں پودوں کو کھا کر صحت مند ہو جاتے ہیں۔ مثلاً افعی ایک قسم کا زہریلا سانپ ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اپنی 1000 سال کی زندگی پوری کرنے کے بعد اندھا ہو جاتا ہے، اور اس کی دوا سونف کا پودا ہے جس کو آنکھوں پر ملتا ہے، اس کی وجہ سے اپنے بل سے آ کر میلوں رینگتا ہوا صحرا میں گھومتا ہے تاکہ سونف کے پودے کو حاصل کر سکے اور اس سے اپنی آنکھوں کا علاج کر سکے۔ یا مثلاً بلی کو جب دل کا درد ہو تو وہ پشت نام کی گھاس کو اپنی دوا بناتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حیوانات کو بیماری کم لگتی ہے اور دوا بھی معلوم ہے، اور اسے الہام الہی کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں اور صحت مند ہو جاتے ہیں۔ ایک دلچسپ گفتگو علامہ دمیری نے حیات الحیوان یعنی حیات حیوان کی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ انسان جن بیماریوں میں گرفتار ہوتا ہے ان بیماریوں کی تعداد طب قدیم میں 4000 تک شمار کی گئی ہے۔ ہر بیماری پرزحمت اور کتنی طویل ہے کہ کب صحیح ہو، کتنا لمبا عرصہ لیتی ہے ٹھیک ہونے میں، وہ بھی کب، جب طبیب کے پاس بیماری کی تشخیص کرنے کے بعد دوا کا استعمال کرے اور بہت سی تکلیفیں اٹھائیں۔ اگلی ہیڈنگ، جڑی بوٹیوں کی حکمت تک رسائی بیماری کی برکت سے۔ اس بات کا جواب یہ ہے کہ انسان کو حیوانوں کے ساتھ قیاس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حیوانوں کا دنیا ہی گھر ہے اور انہیں اسی دنیا میں خوش رہنا چاہیے۔ الدنیا دار لمن لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کے لیے آخرت میں کوئی گھر نہ ہو۔ اور دعائے ابو حمزہ میں بھی یہی ملتا ہے، ارحم فی ہذہ الدنیا غربتی، یعنی دنیا مومن کے لیے دار الغربت ہے، وطن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک فارسی کا شعر نیچے ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے، تراز کنگرا عرش می زنند صغیر، درآمد کے درئیں رامگے چے افتاد است۔ چند روز حیوانی خصلتوں کے اور دیگر مصلحتوں کی وجہ سے ناچار رہے کہ اسی آب و خاک میں رہے۔ یہ دنیا پل کو عبور کرنے کے مانند ہے، اس وجہ سے خوشی کی توقع نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، بیماری کی وجہ سے اور علاج کی فکر میں، کیونکہ ہر بشر چشم ہے عالم وجودی کا، اسے چاہیے کہ آثار قدر و حکمت خدا کو دیکھے اور پہچانے کہ پروردگار کی تخلیق کو، جس نے جڑی بوٹیوں اور دیگر اشیاء میں ایسے خواص رکھے ہیں جو انسان کے لیے خلق ہوئی ہیں، اور ہر جڑی بوٹی کے آثار مخصوص ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ جب وہ بیمار ہو تو جڑی بوٹیوں پر تحقیق کرے، مثلا دل کے فشار میں گلے گاؤ زبان پر تحقیق کرے۔ ہزاروں سال سے انسان مختلف جڑی بوٹیوں پر تحقیقات کرتا آ رہا ہے اور ہر روز کوئی نیا مطلب وہ تحقیق کر لیتا ہے۔ چند روز پہلے اخباروں نے لکھا، جوانی کی دوا چین کے پہاڑوں میں کشف کی گئی ہے، جس کے بارے میں پہلے ہی سے شیخ الرئیس ابو علی سینا نے اس کے بارے میں اشارہ فرمایا۔ اگر بیماری نہ ہوتی تو گیاہ شناسی یعنی جڑی بوٹیوں کا علم اور اس کی تشریح میں کیا دلچسپی رہ جاتی،
وہ شخص جس نے ان علوم کو نہ پہچانا وہ خدا شناسی میں دانا نہ ہوگا۔ بس یہ بیماریاں خود سبب اور باعث برکت ہیں اشیاء کی حقائق کو سمجھنے میں، اور ان اشیاء کی حقیقتوں کے جاننے کی وجہ سے خدا شناسی بھی بڑھتی ہے۔ البتہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو درد کو تحمل کرتے ہیں، زحمتوں کو برداشت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری خود کی کوتاہی ہے۔ صفحہ نمبر 67، تزکیہ نفس بیماری کی بڑی حکمت۔ یعنی یہ تزکیہ نفس علاج بتایا جا رہا ہے کچھ بیماریوں کا۔ ان جملہ مصلحتوں اور حکمتوں میں سے جو بیماری کے سلسلے میں انسان کو پیش آتی ہیں، انسان کا تزکیہ نفس کرنا ہے، کیونکہ اگر مرض و بیماری نہ ہو تو روح پاک نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچی ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ایک رات بخار ہو تو گویا یہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے، اور 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کو ملے گا۔ یعنی وہ خاصیت جو کہ 1 سال کی عبادت انسان کی روح کو صاف کرتی ہے، وہ ایک رات کا بخار بھی روح کے ساتھ اسی طرح کا کام سر انجام دیتا ہے، اور تمہارے دل کو دنیا سے ہٹا دیتا ہے۔ ناخوش آدمی میں حسد، کینہ اور حرص کم ہوتا ہے۔ کیا تم نے تجربہ کیا ہے کہ دنیا کسی حال میں بھی ہو لیکن بیمار دعا کرتا ہے کہ پروردگار مجھے شفا دے تاکہ اس بیماری والے بستر سے اٹھ سکوں، آگ لگے مالے دنیا کو۔ دیکھو، عافیت کی قدر مریض جانتا ہے اور نعمت شناس ہو جاتا ہے۔ بہت دنوں تک کمر میں درد ہو تو اٹھنے بیٹھنے سے مجبور ہو جاتا ہے۔ خوشحال وہ ہے جو سالم ہو، اگرچہ غربت ہی کیوں نہ ہو، کہ سوکھی روٹی کھا رہا ہو، لیکن جب صحت مند ہوتا ہے تو لمبی لمبی آرزویں کرتا ہے۔ اس کا گھر اس کے لیے چھوٹا اور ناچیز نظر آتا ہے، پھر وہ پارک اور باغیچے کی آرزویں کرنے لگتا ہے۔ روایات میں بتایا گیا ہے کہ جب کبھی کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے چاہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے، کیونکہ بیماری کی حالت میں دنیا سے بہت دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور خدا اور آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جتنی آرزویں کمتر ہوں گی خدا سے اتنا ہی نزدیک ہوگا۔ مریض کا دل رقیق ہے، اس میں رقت قلب ہوتی ہے، اسی وجہ سے روایت میں ملتا ہے کہ اپنے سر کو مریض کے سر پر نہ رکھیں۔ جب بھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب کبھی بغیر جوتوں کے دیکھے گئے تو مریض کی عیادت کر رہے ہوتے تھے اور فرماتے تھے، اس جگہ جا رہا ہوں جہاں پر خدا کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اور جس جگہ مریض ہے اس جگہ نزول رحمت ہے۔ اس بنا پر مرض و بیماری ظاہر اعتبار سے شر و ناراحتی ہے، لیکن دقت باطنی کے لحاظ سے باطنی امراض کا علاج ہے، اور باطنی درد و تکلیف کی دوا ہے۔ اگلا ٹاپک، فقر، بیماری اور موت سرکشوں کو رام کرتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث شریف نقل ہوئی ہے جو کہ فرماتے ہیں، 3 چیزیں اگر بنی آدم میں نہ ہوتی تو کسی لمحے وہ اپنا سر نیچے نہ کرتے، وہ تنگ دستی، بیماری اور موت ہیں۔ یہ 3 چیزیں بشر کو خاضع کرتی ہیں، انہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات جو بہت بے باک ہیں اور سرکشی کرتے ہیں اپنے مال و دولت کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی مریض ہوتے ہیں یا فقیر ہوتے ہیں صحیح راستے پر آ جاتے ہیں۔ یہی لوگ اگر ان کے مال و اسباب زیادہ ہو جاتے اور صحت مند بھی رہتے تو ان کی سرکشی بھی زیادہ ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انسان فقر و بیماری کو طلب کرے بلکہ بے نیازی کو خدا سے طلب کرے، کہ خدا نے اصلاح دیکھی کہ بیماری ہو تو اسے اسی پر شاکر رہنا چاہیے۔ اگر وہ تہی دست ہونا بہتر ہے تو اس پر شکر کرے، اسی طرح کہ فقر نعمت ہے کیونکہ اس سے خدا کی طرف توجہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر فقر و تنگ دستی ہو اور انسان خدا کی طرف مائل ہو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ لطف خدا شامل حال ہے۔ خدا ہماری ناشکری کو حساب میں نہیں لاتا۔ اگلی ہیڈنگ، ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار ہم پر لطف کرتا ہے، ہم سر سے پاؤں تک غرق نعمت ہیں،
اور اس کے احسان میں غرق ہیں، صحت و تندرستی و بیماری، بے نیازی و فقر و فاقہ، آزادی و گرفتاری وغیرہ میں۔ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ کتنے ناشکر ہیں، نعمت خداوندی کو نہیں دیکھتے تھے، اور خدا نے کس قدر ہم سے نیکی کی اور ہم نے اس کی نعمتوں کا کس طرح سے کفران کیا۔ انت المحسن و نحن مسیئون۔ اگر کسی نے دوسرے انسان پر احسان کیا ہو اور دوسرا انسان نہ مانے تو ہم اس کے نمک حرامی پر غصہ کریں گے، در حال یہ کہ ہماری صورت خدا کے سامنے ایسی ہی ہے۔ صفحہ نمبر 70۔ ایسا لگتا ہے کہ خدا نے ہمیں کچھ نہ دیا ہو، نعوذ باللہ، حالانکہ ہم کفران نعمت کرنے والے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ، خدا کا رحم و کرم ایک مست نوجوان پر۔ تفسیر نہج الصادقین میں ایک لطیف داستان ذوالنون مصری سے نقل ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک روز خیال آیا کہ دریائے نیل کے کنارے جاؤں۔ میں گھر سے باہر آیا، اس وقت میں نے دیکھا ایک بچھو تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کوئی حکم ملا ہوگا، اس کا پیچھا کرتا گیا یہاں تک کہ یہ دریائے نیل کے کنارے پہنچا اور پانی کے کنارے تک آیا۔ ایک مینڈک نے اپنے کو پانی سے کنارے تک پہنچایا اور اپنی پیٹھ کو پانی کے کنارے کی طرف کر دیا۔ اب بچھو مینڈک کے اوپر سوار ہو گیا اور پھر مینڈک دریائے نیل کی سمت سے جانے لگا۔ میں نے دیکھا اور سمجھ گیا کہ کوئی عجیب چکر ہے۔ میں بھی کشتی پر سوار ہو کر دریا کے اس پار پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ مینڈک دوسرے کنارے پر آ کر رک جاتا ہے تاکہ بچھو اتر سکے۔ بچھو اتر کر تیزی سے حرکت کرتا ہے اور ایک جوان کی طرف پہنچتا ہے جو درخت کے نیچے ہے، جس کے سینے پر ایک بڑا سانپ بیٹھا ہے، اور چاہتا ہے کہ اپنا سر جوان جو کہ مست ہے اسی کے پاس لے جائے۔ عقرب یعنی بچھو نے خود کو سانپ کی گردن کے پاس پہنچایا اور اس کی گردن میں ڈنک مارا۔ اس بچھو میں اتنا زہر تھا کہ سانپ جو کہ خود زہر سے بھرا ہوتا ہے مر گیا اور بچھو دوبارہ اپنی جگہ واپس آ گیا۔ میں نے پاؤں سے جوان مست کو اٹھایا اور کہا، تجھ پر وائے ہو، اٹھ اور دیکھ تو نے کیا کیا اور خدا نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ میں نے اس کے سامنے تمام ماجرے کو بیان کیا اور مرے ہوئے سانپ کو دکھایا۔ جوان ایک دم پلٹ گیا اور ذوالنون کے پاؤں پر گر گیا۔ انک تدعونی فاوتی عندک وتتعجب التی ولتبعث منک، یعنی یہ دعا افتتاح کا جملہ انہوں نے کہا، شہید دستغیب نے۔ دعا افتتاح میں کہتے ہیں کہ پروردگار تو مجھے پکارتا ہے لیکن میں منہ پھیر لیتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن میں تجھ سے دشمنی کرتا ہوں، تو نعمتیں دیتا ہے لیکن میں نہیں لیتا ہوں، فلا اقبل منک۔ یہاں یہ درس اختتام کو پہنچ رہا ہے صفحہ 71 پر۔ صفحہ 72 پر اگلا درس ہے اور یہ ہے درس نمبر 8، اور یہی ٹاپک آگے کنٹینیو ہو رہا ہے، رحمت رحیمیہ یعنی پروردگار عالم کی رحمت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ ہیڈنگ ہے رحمت رحیمیہ مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ الرحیم اس میں عام لصفت ہی خاصہ، یعنی رحیم اگرچہ رحمان کی مانند اس میں خاص نہیں ہے، غیر خدا کے لیے بھی رحیم استعمال کیا جاتا ہے، لیکن رحمت ہونے کے اعتبار سے فقط مومنین کے لیے خاص ہے، اور اپنی رحمت سے پروردگار اسے نوازے گا جو اہل ایمان ہو، یعنی جس نے ہدایت کو قبول کیا ہو۔ اگرچہ ایک اعتبار سے رحمان سے عام ہے کیونکہ رحمت رحمانیت نے تمام موجودات کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے، اور رحمت رحیمیت نے فقط بعض انسانوں یعنی اہل ایمان کو شامل حال کیا ہے، لیکن کیفیت کے اعتبار سے صفت رحمان سے بڑھ کر ہے، یعنی رحمت رحمانیت صفت رحیمیت کے مقابلے میں بہت مختصر ہے، کیونکہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں قطرہ ہے، دریا کے مقابلے میں، یعنی آخرت میں جو کچھ انعام ہے وہ سب رحیمیت ہے۔ روایت کی تعبیر میں اس طرح آیا ہے کہ خدا تعالی 100 شعبے رکھتا ہے، ایک حصہ 100/1، یعنی 100 میں سے ایک اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے
اور 99 شعبے اس ایک شعبے کے ہمراہ آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ صفحہ نمبر 73۔ وہ رحمانیت جس نے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے وہ 1% سے بھی کم ہے اس لطف کے مقابلے میں جو آخرت میں ہوگی۔ روایت کے مطابق رحمانیہ کا 1% اس دنیا میں جس پروردگار نے ماں کو عطا کیا جیسے دوسرے جانوروں کی ماں کو عطا کیا۔ مائیں اپنی اولادوں سے کس قدر محبت کرتی ہیں، یہ ایک رشتہ ہے جو کہ پروردگار نے اپنی رحمت رحمانیہ سے مسخر کیا ہے کہ ماں حاضر ہے اپنی جان بچے پر فدا کرنے کے لیے، حاضر ہے کہ خود نہ سوئے بچے کو سلائے، بدخوابی اور رنج اٹھا کر اپنے بچے کو پروان چڑھائے۔ البتہ ماؤں کے لیے بھی خیر اور رحمت ہے۔ اس رحمتوں کے مقابلے میں جو بچے کے لیے اٹھاتی ہیں وہ گناہوں سے پاک ہو جاتی ہیں اور یہ بدعمالیوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور ہر روز کی بے خوابی جو بچے کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کے ثواب عبادت کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہمیں اسی تشبیہ سے رحمت اور رحیمیہ کا اندازہ لگا کر رحیمیہ حق کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ رحمت رحیمیہ صرف مومنین کے کام آئے گی۔ اگلی ہیڈنگ ہے یہاں پر ایک لفظ کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ اگرچہ رحمت رحمانیہ نے سب اشیاء کو اپنے گرد لپیٹ رکھا ہے، اس کے باوجود اگر اس سے اس وقت استفادہ نہیں کیا جا سکتا جب تک رحمت رحیمیہ کے ساتھ تکمیل نہ ہو جائے۔ قرآن مجید اس ضمن میں ارشاد فرماتا ہے، میری رحمت ہر شے پر محیط ہے، بس اور اس کو میں لکھتا ہوں اور واجب قرار دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ صفحہ 74۔ اگر رحمت رحمانیہ نے ہر شے کو تشکیل کیا لیکن اس رحمت کا صحیح معنوں میں استفادہ روز آخرت مومنین ہی کر سکتے ہیں، وگرنہ کفار اور مشرکین نے رحمت رحمانیت سے سوء استفادہ کرتے ہوئے غضب خدا کا اپنے لیے انتخاب کیا اور انہوں نے خدا کے عذاب کو اپنے لیے خریدا ہے۔ رحمت رحمانیہ حقیقت میں کافروں کے لیے قہر ہے نہ کہ رحمت، یعنی ان کفار و مشرکین نے رحمت رحمانیہ کو خود اپنے لیے خراب کر لیا ہے اور اپنے لیے آگ کو خرید لیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ رحمت کے نمونے مومنین کے لیے۔ رحمت رحیمیہ جو مومنین کے لیے ہیں ان کی بہت سی قسمیں ہیں جو کہ قابل شمار اور لامتناہی ہیں۔ ہم بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ روایت سے استفادہ ہوتا ہے کہ اگر مومن صرف عبادت کی نیت کرے تو اس کے لیے 1 ثواب ثبت ہوتا ہے، اور اگر اپنی نیت کو عملی جامہ پہنائے تو 10 ثواب لکھے جاتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ گناہ کی نیت کرے تو گناہ کو شمار تک نہیں کرتا، 1 عذاب نہیں لکھتا جب تک کہ وہ گناہ کا ارتکاب نہ کر لے، اور اگر خدا نخواستہ گناہ کا مرتکب ہو جائے تو 1 ہی عذاب ہوگا جو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ وائے ہو اس شخص پر جس کے گناہ اس کی نیکیوں کو کھا جائیں۔ گناہ کرے تو 1 عذاب اور ثواب کرے تو اس کے باوجود بھی 10 نیکیاں، گناہ اس سے کم ہوں گے۔ اگلی ہیڈنگ توبہ رحمت حق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صفحہ نمبر 75۔ رحمت رحیمیہ میں ایک عظیم رحمت توبہ ہے جو کہ اہل ایمان کے لیے ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو قابل توبہ نہ ہو، شرک اور کفر سے برتر کوئی گناہ نہیں، لیکن توبہ کرے تو اس کی بھی قبول کر لی جائے گی۔ معلوم رہے کہ کفر اور شرک سے توبہ کرنے کا مطلب ایمان بخدا اور ایمان برسول ہے اور آخرت پر ایمان۔ اس بنا پر یہ کہنا کہ توبہ اہل ایمان کی خاصیت میں سے ہے صحیح ہے، مومن ہو تاکہ گناہ کو یا اس کی سرکشی کو بخشا جائے۔ البتہ توبہ موت سے پہلے فائدہ پہنچا سکتی ہے، اس صورت میں جب زندہ بچ جانے کی امید ہو، لیکن جب یہ سمجھ لے کہ مر جائے گا تو توبہ کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ توبہ نام ہے گزشتہ پر پشیمان ہونے کا اور ارادہ کرنے کا کہ آئندہ اس طرح نہ کروں گا۔ وہ شخص جو کہ یہ دیکھتا ہے کہ مر جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا کہ وہ ارادہ کرے گا کہ آئندہ گناہ نہ کروں گا اور اس کا جبران کروں گا، اس طرح کے نص قرآنی ہے
کہ توبہ ہنگامے میں بے فائدہ ہے۔ کسی گناہ سے توبہ کرنا اسی گناہ کے اعتبار سے ہے کہ توبہ کرنا کہ آئندہ واجبات کو ترک نہ کروں گا، مطلب واجبات کو انجام دینا اور گزشتہ کی قضا ہے۔ اسی طرح توبہ کرنا کہ محرمات کو انجام نہ دوں گا کا مطلب یہ کہ ان محرمات کو ترک کرنا ہے کہ ان کا گزشتہ کفارہ ہے، اور کفارہ ہو تو اس شرح کے اعتبار سے جو کتاب گناہان کبیرہ کے آخر میں دیا گیا ہے۔ اور وہ شخص جو مرتے وقت اور اپنے گناہوں کے آثار کو دیکھ کر توبہ کرے، یہ نہیں ہے، کیونکہ توبہ مخالفت خدا سے پشیمان ہونے کا نام ہے۔ عذاب کو دیکھ کر پشیمان ہونے کا نام توبہ نہیں ہے۔ صفحہ 76۔ کوئی عذر کے لیے بھی باقی نہ بچا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دعائے توبہ میں صحیفہ سجادیہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے اپنی رحمتوں میں سے ایک در ہمارے لیے کھول دیا ہے اور اس کا نام توبہ رکھا، اور سب کو پکارا کہ دوبارہ لوٹ آؤ، اصلاح کرنے والے لوٹ آئے۔ اب کیا عذر باقی رہ جاتا ہے کسی کے لیے کہ اس دروازے میں داخل نہ ہو؟ اس کے کھلے رہنے کے باوجود فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ کہ اللہ کے لیے حجت اور دلیل ہے، ایسا ہے، اور کوئی بھی اللہ پر حجت نہیں رکھتا۔ اگر کوئی کہے کہ شہوت میرے اوپر غالب آ گئی تھی اور نفس نے مجھے ابھارا کہ گناہ کروں، اس کو جواب دیا جائے گا کہ کیا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا نہ تھا؟ کیوں واپس نہ آئے تاکہ خدا کی رحمت تمہارے گناہ کو پاک کر لیتی؟ اگلی ہیڈنگ، گناہ کا نیکی میں بدل جانا۔ ایک اور نمونہ جو رحمت رحیمیہ کا خدا کی طرف سے ہے وہ یہ کہ توبہ کرنے کی وجہ سے گناہ نیکی میں بدل جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید صریحاً اس شخص کے بارے میں جو حقیقی توبہ کرے اور سچے دل سے نالہ و فریاد کے ساتھ اپنی کثافتوں کو دھو ڈالے، اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس کے نہ صرف گناہ پاک ہو جاتے ہیں بلکہ اس کی جگہ پر نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اس کے لیے رحمت کے علاوہ کیا تعبیر استعمال کی جا سکتی ہے بھلا؟ اگلی ہیڈنگ، شیطان کی کوشش کہ مومن توبہ نہ کرے۔ تفسیر مجمع البیان اور دوسری تفسیر میں آیت شریف پر کہ بے شک تمہارے پروردگار نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برائی کی جہالت کی وجہ سے پھر توبہ کر لی، اس برائی کرنے کے بعد پھر اپنی اصلاح کر لی، اس حدیث کے ضمن میں نقل کی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد شیطان نے سرزمین مکہ میں آواز لگائی اور اپنی اولادوں کو جو اس کے اطراف میں جمع ہو گئے ہوں، انہوں نے دیکھا کہ شیطان بزرگ پریشان ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو اس شیطان بزرگ نے جواب دیا کہ ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اور وہ شرائط جو کہ پہلے والی امتوں کے لیے تھیں، توبہ کے ضمن میں ان شرائط کو اٹھا لیا گیا ہے۔ ہم جتنی زحمتیں کر لیں مومن کی توبہ کرنے سے باطل ہو جائیں گی، اور وہ گناہ جس کا ہماری وجہ سے مرتکب ہوا تھا پاک ہو جائیں گی۔ میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ کوئی ترکیب سوچو کہ کیا کریں۔ شیطان میں سے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کہا، لیکن ایک شیطان جن کا روایت نے اخناس نام بتایا ہے، اس نے کہا کہ ایسا کریں کہ مومن توبہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کی رائے کو پسند کیا گیا اور سب نے عہد کیا کہ مومن کو توبہ کرنے سے محروم رکھیں گے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ جب بھی مومن توبہ کرنا چاہے اسے توبہ کرنے سے منحرف کر دیں کہ تو ابھی جوان ہے، تندرست ہے اور ابھی توبہ کے لیے بہت وقت پڑا ہے۔ اس وسوسہ شیطانی کے لیے یہی چارہ ہے کہ تم اپنے آپ سے کہو مجھے خبر نہیں کب مر جاؤں اور توبہ نہ کروں، گناہ در گناہ میرے اتنے بڑھ جائیں کہ ایمان ہی ختم نہ ہو جائے۔ صفحہ 78۔ اور اس وقت میرے لیے نجات کی کوئی صورت نہ ہو، اس وجہ سے قرآن کے حکم کی اطاعت کر کہ جلدی کرو اسباب مغفرت کی طرف، جو کہ توبہ ہے، کہ توبہ کرنے کی طرف جلدی کرو۔ اگلی ہیڈنگ، وقت توبہ دل زبان کی ترجمانی کرے۔ وہ چیزیں جو توبہ میں اہم ہیں، بندہ مومن کا مصمم ارادہ گناہ نہ کرنے کا
اور اس مومن کا اپنے کیے پر پشیمان ہونا۔ سچ میں اگر وہ اپنے کیے پر پشیمان ہے تو دل کے ساتھ اپنے رب سے بخشش طلب کرے۔ کیا کہہ کر بخشش طلب کرے؟ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یعنی فقط زبان سے بغیر یوں ہی اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور ترک گناہ کا ارادہ کیے بغیر توبہ کر لینا کافی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اولاً خدا سے چاہے کہ پروردگار اسے توبہ کی توفیق عنایت فرمائے، وہ مدد کرے توبہ کرنے میں۔ عزیز سامعین، یہاں ہم نے درس نمبر 8 کا اختتام کیا اور اب ہم آگے درس نمبر 9 اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ اب جب تک کے لیے اپنی ریڈر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔